اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناانصافیاں کی، ان کے حوالے سے تھوڑی سی میں تفصیل آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، توشہ خانہ کیس، جس میں بار بار کیس جو ہے اسی جج کو ریمانڈ کیا گیا جس کے اوپر عمران خان صاحب کو اعتماد ہی نہیں۔ ہمایوں دلاور صاحب کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا دی، جنہوں نے ڈیفنس کا موقع ہی نہیں دیا، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ باعث تھے۔ تو بار بار کیس اسی جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھجوایا، ریمانڈ کیا کہ وہ درخواستوں کے اوپر فیصلہ دیں، حالانکہ وہ درخواستوں کے اوپر کوئی ہمارا جو موقف ہے، جو لیگل موقف ہے، جو لیگل معاملہ ہے، اس کو دیکھا ہی نہیں اور صرف خلاف فیصلے کرتے گئے۔ دوسرے نمبر پر 9 مئی کو عمران خان صاحب کے اغوا کو قانونی قرار دینا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، زخمی ہوا، اور خان صاحب کو جس طرح سے رینجر نے پکڑا، کالر سے پکڑ کر لے گئے، پوری قوم نے دیکھا، اور وہ ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے وہاں پر انہوں نے رجوع کیا تھا، ضمانت کے لیے آئے ہوئے تھے، اسی کیس کے اندر ہی انہیں جس طرح سے اغوا کیا، جو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر قانونی تھا۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ کس طرح اس کیس کے اندر، اس گرفتاری کے اندر، اس اغوا کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے قانونی ہے۔ سائفر کیس کی ضمانت کی درخواست پر لیٹ فیصلہ دینا، پھر فیصلے کو محفوظ کر لینا اور 11 دن بعد فیصلہ سنانا، اور بغیر کسی جواز کے ضمانت کو خارج کر دینا۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میرے پڑھنے سے ہی کہ اس سائفر کیس کے اندر کیا ہوا ہے۔ اچھا، چوتھا ہے جی کہ سائفر کیس میں مقدمے کے اخراج اور ٹرائل کو روکنے کی درخواست لیٹ فیصلہ سنانا، اور پھر کوئی قانونی پہلو نہ دیکھنا اور درخواست خارج کر دینا۔ تو یہ بھی سائفر کے حوالے سے ہم نے اس مقدمے کو خارج کرنے کی درخواست دی ہوئی تھی، اور جس میں ٹرائل روکنے کی درخواست دی تھی، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر ٹرائل چلایا جا رہا تھا۔ تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب معاملہ اوپر گیا تو جناب انہوں نے کہا کہ یہ ساری کارروائی ہی غیر قانونی ہے۔ تو وہ بھی ثابت ہو گیا کہ بالکل جی کارروائی نہیں روکی گئی جو کہ روکی جانی چاہیے تھی، اور مقدمہ اخراج والا بنتا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، جنہوں نے درج کیا ہے، کروایا ہے، ان کے اوپر مقدمہ بنتا ہے۔ جنہوں نے سازش کی ہے باہر سے اور سازش کو عملی جامہ جنہوں نے پہنایا ہے، تو وہ رول ہیں، وہ کردار ہیں، عمران خان تو نہیں ہے۔ اسی طرح 5 ٹیرین وائٹ کیس کے اندر 2 ججز نے فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں دیا، اور معزز چیف صاحب نے ابھی تک اس فیصلے کے اوپر دستخط ہی نہیں کیے، اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مہینوں گزر گئے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہے معاملہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ محفوظ کھانے کے حوالے سے، ڈاکٹر کی ایکسیس کے حوالے سے، اور یہ ایک ہم نے پٹیشن دائر کی تھی جب عمران خان صاحب اٹک میں تھے، تو 2 مہینے کے بعد فیصلہ دیا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں ایسے سپیڈی جو ہے نا ریمیڈی، فار ایگزامپل جی ڈاکٹر کی ایکسیس فوراً چاہیے، ان کو چیک کرنا ہے، یا وکلا کی ایکسیس فوراً چاہیے، یا فیملی کی ایکسیس جیسے وہ اطاعت ہے، تو آپ 2 مہینوں کے بعد فیصلہ کریں، تو 2 مہینے تک آپ آرڈر ہی نہ کریں کہ وہ کوئی مل ہی نہ سکے، کوئی فیملی جا ہی نہ سکے، کوئی ڈاکٹر جا ہی نہ سکے، تو یہ کہاں کا انصاف؟ توشہ خانہ کیس میں سزا کو معطل کرنے پر 25 دن لگا دینا۔ تو روٹین میں نوٹس ہوا، شارٹ نوٹس بھی کیا جا سکتا تھا، سزا جو ہے وہ جلدی سسپینڈ ہونی چاہیے تھی، تو 25 دن اس کے اندر لگایا گیا۔ اچھا، عمران خان صاحب کی طرف سے عدم اعتماد کی درخواست دینا کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں، اور اس پر ہماری درخواست قبول نہ کرنا، اور تمام درخواستوں کو اپنے پاس رکھ لینا اور انصاف نہ دینا۔ تو انصاف تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہا ہے، لیکن اگر بات کی جائے ریکیوزل کی، کہ خان صاحب یہ کہیں کہ جو ان کا حق ہے کہ میرا کیس معزز عدالت نہ سنے، تو ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بھی جسٹس منصور صاحب نے بینچ سے خود کو علیحدہ کر لیا جب ان کے اوپر اعتراض آیا۔ تو کیوں اتنی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ نے ایک زبردستی ایک ایگو کا مسئلہ بنا کر آپ نے کہنا جی کہ میں نہیں، میں سنوں گا، میں ہی سنوں گا، تو ساری درخواستیں اپنے پاس رکھ کے، اور پھر فیصلہ بھی جو ہے وہ کوئی حق میں نہ دینا، خلاف سارے فیصلے کرنا۔ عمران خان صاحب کے زخمی ہونے کے باوجود مجبور کرنا کہ وہ خود آ کر بایو میٹرک کروائیں، اور گیٹ کے باہر انہیں گاڑی سے اتار دینا۔
تو یہاں پر نواز شریف صاحب نے اتاتارڑ کے ذریعے باہر سے بیٹھے ہوئے پٹیشن دائر کروائی اور ان کی ایکسیپٹ ہوگی. خان صاحب کو بلایا جاتا تھا, وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا ان کے اوپر اور کہا جاتا تھا کہ نہیں آپ نے ہر صورت آنا ہے, اور پھر گیٹ کے باہر اتار دیا جاتا تھا. آپ نے اس دن بھی دیکھا کہ 9 مئی کو جب اغوا کیا گیا تو اس وقت وہ بایو میٹرک والے کمرے کے اندر تھے. تو یہ صورتحال ہے. سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کی خدشات, درخواست کے اوپر فیصلہ نہ دینا, اور عمران خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی کے ساتھ اسلام آباد آنا. تو یہ بھی آپ کے سامنے بڑا واضح ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو جو سیکیورٹی ہے وہ دی جانی چاہیے. آج نواز شریف صاحب کو پروٹوکول حاصل ہے نا, اور اگر دیکھا جائے اس وقت وہ مجرم تھے, اس وقت کے پروٹوکول حاصل ہیں, حالانکہ مجرم کو پروٹوکول ہی ملتے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا معاملہ پینڈنگ ہی رہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, خان صاحب کو سیکیورٹی نہیں دی گئی, اپنی سیکیورٹی میں آتے تھے وہ. آج یہ کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. جب ہم کہتے تھے کہ وہ سیکیورٹی دی جائے, ان کے اوپر حملہ ہوا ہے, اس وقت جو ہے سیکیورٹی نہیں دی گئی. اس وقت سیکیورٹی پھر دی جاتی نا, اور پھر اگر آج یہ کہا جاتا ہے تو پھر آج سیکیورٹی فراہم کر کے ایک شخص کو اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ 25 کروڑ عوام کو کیسے سیکیورٹی دے سکتے ہیں؟ ان کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے. تمام عدالتیں چل کر وہاں جا رہی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جی ٹرائل جج طاہر سبرا سے تمام کیسز کو ٹرانسفر کرنے کی درخواست کے اوپر ہماری صدا قبول نہ کرنا. ان کے پاس ہماری مختلف درخواستیں تھیں اور خان صاحب نے عدم اعتماد کیا, لیکن وہ ہماری درخواست ایکسیپٹ ہی نہیں کی گئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کو بایو میٹرک کمرے سے عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا, توڑ پھوڑ, وکلاء اہلکاروں پر تشدد کیا گیا, کیمرے اتارے گئے, اس کے اوپر انکوائری شروع کی گئی جو بعد میں بغیر کسی وجہ کے ڈسپوز آف کر دی گئی. آج تک اس پر کوئی بات نہیں کی گئی. تو آپ کے سامنے یہ خود ہی آ گیا ہوگا. اس وقت چیف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے بڑا پین ہے, آپ اور میں ایک ہی کالا کوٹ ہے جی, میں آپ میں سے ہوں اور میں نے کل آپ کے پاس ہی جانا ہے, تو لہٰذا میں اس کے اوپر کارروائی کروں گا. کہیں بھی مجھے نہیں بلایا, مجھے سٹیجز لگے اور وہ کلا کے اوپر سپرے ہوئے, ان کو ڈنڈے مارے گئے, تو توڑ پھوڑ ہوئی, شیشے ٹوٹے, کیمرے کس نے اتارے. تو سارے معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے تھی, وہ رپورٹ جمع ہوتی اور ان کے خلاف کارروائی ہوتی, کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جی توشہ خانہ کیس میں 26 گھنٹے ایک وارنٹ کی وجہ سے آپریشن کیا گیا, اور اس وارنٹ کو 26 گھنٹے بعد چیف صاحب نے منسوخ کیا. 79 لوگوں پر تشدد, ظلم, شیلنگ, واٹر کینن کا استعمال کیا گیا. تو آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر مریم اورنگزیب کے بھی وارنٹ نکلے کہ آپ نے 26 گھنٹے دیکھا آپریشن. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے وارنٹ نکلے ہیں, سیم اس کا بھی کیس ہے. الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ فائل کی ہوئی ہے, جو انہوں نے ریگنگ کی تھی, پیسے دیتے ہوئے ان کی جو تصویر ہے, وہ ویڈیو جو ہے وہ آ گئی تھی سامنے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کہیں آپریشن ہوا ہو, کہیں پر شیلنگ, کہیں پر واٹر کینن کا استعمال ہوا ہو کہ وارنٹ کی تعمیل ہو رہی ہے؟ نہیں. اچھا, اس کے بعد جی 17 مارچ کو کہا گیا کہ آپ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس پیش ہوں. حالانکہ عمران خان صاحب پر وزیر آباد حملہ ہوا اور اس وجہ سے پیش نہیں ہو پا رہے تھے, لیکن مجبور کیا گیا, پھر وہ پیش ہوئے, اور 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس عمران خان پر حملہ ہوا, شیلنگ, تشدد, لاٹھی چارج, اور پھر FIR بھی درج کر دی گئی. خان صاحب کے ساتھ لوگ ہوتے تھے, وہ آتے تھے جوڈیشل کمپلیکس اور مختلف کورٹس میں پیش ہوتے تھے. تو جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, گملے بھی ٹوٹے, آوازیں بھی, نعرے بھی لگے, عدالت میں نعرے لگے, لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی ان کے اوپر. اور خان صاحب کے اوپر ہی اسپیشل شفقت تھی, اور خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ لازمی جو ہے وہ وہاں پر پیش ہوں. حالانکہ جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی یہ حاضری لگاتے ہیں, اور جناب ویسے اگر کسی کے ایگزیمشن ہو تو وہ بھی دیتے ہیں, اور باہر سے بیٹھے ہوئے بیل بھی دے دیتے ہیں. لیکن خان صاحب کو حملے کے باوجود جو ہے وہ مجبور کیا گیا. اچھا, اس کے بعد جی اوپن ٹرائل اور عدالت کو جیل کے اندر وزارت قانون کی طرف سے شفٹ کرنے کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے درخواست کو خارج کرنا. یہ ہم نے کہا تھا کہ جیل کے اندر جو ٹرائل چلایا جا رہا ہے, یہ جو نوٹیفیکیشن کیے گئے ہیں, یہ غیر قانونی ہے, اور یہ کہا گیا کہ نہیں یہ قانونی ہے. جیل ٹرائل کو لیگل کہا گیا. پھر جب اوپر گئے تو وہی اوپر والی عدالت نے یہ کہہ دیا کہ بالکل جی غیر قانونی ہے. تو واضح ہو گیا نا. اچھا جی, توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلے کے خلاف اپیل پر 11 مہینے تک فیصلہ نہ دینا اور پھر فیصلہ خلاف دینا. تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی بات کہ توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلے کے خلاف اپیل پر 11 مہینے تک
جو ہے وہ فیصلہ نہیں دیا گیا. یہ کیا ہوا جی؟ الیکشن کمیشن نے جو آرڈر پاس کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کمپلینٹ فائل کی جائے، تو وہ جو بیسک آرڈر تھا نا جو الیکشن کمیشن نے پاس کیا تھا کہ کمپلینٹ فائل کی جائے اور کمپلینٹ جو ہے وہ پھر پورا ٹرائل ہوا اور خان صاحب کو سزا ہوئی، اس بیسک آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ وہاں پر وہ فکس نہیں ہو رہا تھا، وہاں پر جو ہے وہ اس کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی تھی. تو لہٰذا ہم نے استدعا کی کہ یہ درخواست پھر واپس لینے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ وہاں پر جو بھی ہمارے کیسز جاتے ہیں یا سنے نہیں جاتے یا پھر ایڈجرمنٹ کر دی جاتی ہے یا پھر فیصلے محفوظ کر لی جاتے ہیں. تو وہ 11 مہینے فیصلہ محفوظ رکھا گیا، یعنی کہ اہمیت ہی نہیں دی گئی. اگر اس کے اوپر آرڈر کو جو ہم نے چیلنج کیا تھا وہ فیصلہ دے دیا جاتا اور میرٹ کے اوپر فیصلہ دیا جاتا تو کبھی بھی یہ کمپلینٹ آگے ٹرائل چل نہ سکتا اور خان صاحب کو کبھی بھی سزا نہ ہوتی، کبھی بھی ان کو گرفتار پابند سراسر نہ کیا جاتا. تو اس طرح سے جلدی انصاف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اچھا جی، القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں پہلے لیٹ کرنا، پھر نیب کی غلطی ماننے کے باوجود ضمانت القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت بحالی والی درخواست خارج کر دینا. اچھا، یہاں پر یہ خان صاحب کی دونوں ضمانتیں اس بنیاد کے اوپر خارج کی گئی تھیں کہ خان صاحب پیش نہیں، حالانکہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی تھی یا پھر انہیں پیش کیا جاتا. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو نیب نے غلط بیانی کی کہ 10 ڈیز کے اندر انہوں نے یہ ریویژن فائل کرنی تھی، حالانکہ وہ قانون ہی نہیں جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے. اور نیب نے بعد میں مان بھی لیا، معذرت بھی کر لی، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہیں کھلی چھوٹ دی گئی اور جو گرفتاری ڈالی گئی تھی نیب کی اس دوران میں جب وہ غلط بیانی کر رہے تھے اس کو لیگل قرار دے دیا، کہا گیا کہ جی اس میں گرفتاری ہوگی، حالانکہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. ان کو کے خلاف کارروائی ہوتی اور عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ بحال ہوتی ہیں. ایک بحال کر دی گئی، یہ خارج کر دی گئی کیونکہ اس میں گرفتاری ڈال دی تھی نیب نے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بغیر کسی جواز کے 4 ہفتوں کے اندر سائفر کا ٹرائل ختم کرنے کی ڈائریکشن دینا. تو بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی بیل جو ہے وہ معاملہ ہے، اور جس طرح سے ضمانت کے معاملے میں تمام پہلوؤں کو جس طرح سے وہ کور کیا گیا اور ایک نیچے والی عدالت کے اوپر یہ اثر انداز کیا گیا اس فیصلے کے ذریعے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر ٹرائل ہو. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ان دفعات کی سزا ہے وہ اتنی ہے جی، سزائے موت ہے جی، عمر قید ہے جی 14 سال ہے جی. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک جو مثال میں رکھ رہا ہوں. اچھا، سائفر ٹرائل کے اندر کی گئی غلطیوں کو جائز قرار دینا. آپ نے دیکھا نا جی کہ یہ کہا گیا کہ سائفر ٹرائل جو ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہے، پھر اپر فورم پہ کیوں کہا گیا کہ یہ غلط ہے. عدم اعتماد کے باوجود ہر کیس اپنے پاس رکھنا. بالکل جی، جو بھی عدم اعتماد ہم کرتے ہیں تو تمام کیسز ہی اپنے پاس رکھ لیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے کیس چلائے جا رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ آپ یہ تفصیلات سننے کے بعد، یہ تو میں نے درخواستیں چند آپ کے سامنے رکھی نا، جو ایسے اس طرح سے ان میں جو ہے وہ فیصلے آرڈر پاس کیے گئے. اگر اوور آل بات کی جائے تو اس کے علاوہ بھی بہت ایسے موقع، بہت ایسی کاروائیاں جو کہ آن ریکارڈ اگر آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ایک جگہ کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ آرڈر پاس کیے گئے.